السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ متضادہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں، جو کہ 10 ہیں، یعنی 5 کی ضد ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے صفت استفعال کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی صفت اطباق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم صفت اطباق کے لغوی معنی جانتے ہیں۔ صفت اطباق کے لغوی معنی ہے مل جانا یا ڈھانپ لینا۔ مل جانا یا ڈھانپ لینا۔ ڈھانپ لینا یعنی کسی چیز کو کور کر لینا، یعنی کسی چیز کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیتے ہیں یا اوپر سے ہم کور کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈھانپ لینا، اور یہاں پہ آواز کو ڈھانپ لینا۔ اور اصطلاحی معنی، اصطلاحی تجوید میں زبان کے پھیل کر تالو سے مل جانے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی تجوید میں زبان کے پھیل کر تالو سے مل جانے کو کہتے ہیں۔ اب تالو یعنی یہ جو ہماری منہ کے اندر گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو تالو کہتے ہیں، یعنی سافٹ پیلیٹ۔ تو اصطلاح تجوید میں کیا معنی ہے کہ زبان کے پھیل کر تالو کے ساتھ مل جانے کو کہتے ہیں۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں، اور یہ 4 حروف ہیں: قاف، ضاد، طا اور غا۔ یہ 4 حروف ہیں۔ اب ان کا طریقہ ادائیگی دیکھتے ہیں کہ ان کا طریقہ ادائیگی کیا ہے۔ حروف مطبقہ کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت ہی پر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ حروف مطبقہ یعنی یہ جو 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا اور غا، ان کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت ہی پر ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ چاروں حروف کی مخارج میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چاروں حروف کے جو مخرج ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور یہ حروف مستعلیہ کے بھی حروف ہیں، لیکن ان میں 3 حروف جو ہیں وہ نہیں ہیں حروف مستعلیہ میں سے۔ حروف مستعلیہ کے جو 7 حروف تھے ان میں سے 4 تو یہ ہیں۔ یہ بھی حروف مستعلیہ بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ حروف پر لیٹر ہیں، یعنی ہر حال میں پر پڑھے جانے والے حروف ہیں، لیکن ان میں 3 حروف، ان چاروں کو ان سے الگ کر لیا، ان تینوں سے، کیونکہ ان میں پھر بھی زیر کی حالت میں ان کو تھوڑا سا باریک پڑھا جاتا ہے اور ان کی آواز تھوڑی سی باہر کی طرف نکلتی ہے، لیکن جب ان کو ادا کرتے ہیں، ان چاروں حروف کو ادا کرتے وقت زبان اوپر تالو کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اور زبان اور تالو کے درمیان جو آواز ہوتی ہے وہ تالو اور زبان کے درمیان آواز کا ایک انصار سا ہوتا ہے، یعنی آواز تالو اور زبان کے درمیان ہی رہتی ہے، زیادہ باہر نہیں نکلتی، جس کی وجہ سے یہ حروف اور زیادہ پر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ویسے بھی تو یہ حروف پر ہیں، یعنی صفت استعالہ بھی ان میں پائی جاتی ہے، یعنی حروف مستعلیہ کے حروف ہیں، پر لیٹر ہیں، لیکن اور زیادہ پر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار ہوتا ہے، یعنی زبان اور تالو کے درمیان ان کی آواز رہتی ہے، یعنی آواز اوپر سے ڈھانپ لی جاتی ہے ان کی، اور یہ حروف اور زیادہ پر ہو جاتے ہیں۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس، خود، اس، اس، اصحاب، اس، اصحاب،
अस्हाब, अदरिबूहु, औद। देखिए ज़बान जो है वो हमारी ऊपर तालु के साथ लग जाती है और मुंह मतलब इसकी आवाज़ ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। औद, 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 अदरिबूहु, औद। अब हुरूफ मुस्तालिया को देख लें। कॉफ, काफ की आवाज़ देखें थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन इन चारों हुरूफ की आवाज़ जो है वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकलती। तालु और ऊपर तालु और ज़बान के दरमियान ही एक गोला सा बन जाता है, इसकी आवाज़ जिसे ढांप ली जाती है। जैसे शत, शतरा, शतरा, अज़लम, अज़, अज़, अज़लम। लेकिन ज़बान में एक घड़ा सा बन जाता है, ज़बान पीछे से भी उठ जाती है और आगे से भी उठ जाती है। अज़, जैसे वाह, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये देखें ये घड़ा सा बन गया है। यहाँ पे जो है जब आवाज़ जो यहाँ पे आवाज़ के निसार तालु और ज़बान के दरमियान में होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको कुरान के साथ जोड़े रखे, अल्लाह ताला आपको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदक़े जारिया बनाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।